حضرت پروفیسر سعید احمد خان صاحب، اب میں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جو کہ ڈائریکٹر دارالخلاص اسلامک ریسرچ سینٹر بیرون، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کا عنوان بہت خوبصورت ہے، اولیاء اللہ سے نسبت اور اس کے ثمرات۔ اولیاء اللہ سے نسبت، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تھوڑی سی توجہ آپ فرمائیے۔ میرے دادا سسر رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد عمر صاحب اچھروی، ان سے کسی نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، میں تو بڑا بیٹھا ہوں، بڑے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے تو بڑے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہونا ہے، تو نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، کسی اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی اللہ والا تجھے دیکھ لیتا تو تیری قسمت بدل جاتی، تیرے مقدر جاگ جاتے۔ صاحبو دعا کرو کوئی اللہ والا ہمیں دیکھ لے، کسی اللہ والے کی نظر میں آ جائیں۔ یہ خوبصورت عنوان ہے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں اور روحانی دنیا میں بھی کے بھی شاہ سوار ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ اپنے قیمتی موتیوں سے ہمیں مستفید فرمائے جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ جو یہ چاہے کہ وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائے تو وہ اللہ کے دوستوں کی محفل میں چلا جائے۔ حضرت عارف رومی نے یہ فرمایا۔ میرا جو موضوع ہے میں اسی پہ بڑے اختصار سے گفتگو کرتا ہوں، لیکن پروفیسر صاحب کی جو گفتگو آپ نے سنی ہے، میں بھی سن رہا تھا، تو مجھے نعت کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معراج سے متعلق ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر مضمون پر مبنی ایک شعر ہے اس میں میں 2 یا 3 شعر پڑھتا ہوں برکت کے لیے، جو یہ بزرگ شخصیات اور یہ ہستیاں تشریف فرما ہیں، ان سے مزید برکت لینے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان معراج خود آپ کے اپنے معجزات میں بھی ایک بڑا خصوصی معجزہ ہے۔ 3 معجزے ایسے ہیں کہ ایسا معجزہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنے معجزے ملے ان میں سب سے جو اعلیٰ ترین معجزے ہیں، اس میں سے پہلا معجزہ شق القمر ہے، دوسرا معراج ہے، اور تیسرا قرآن پاک ہے۔ تو یہ شان معراج جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ابھی رکی نہیں، معراج جاری ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ معراج ہو کے ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ معجزہ جاریہ ہے،
اور یہ مقام محمود تک جاری رہنا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو یہ جو ارتقاء کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، اور حضور علیہ السلام مسلسل اپنے رب کی بارگاہ کا قرب پاتے جا رہے ہیں اور پاتے جائیں گے۔ تو اس پہلو سے نعت کے 2-3 شعر ہیں کہ جمال حریم دنا دیکھائے، جمال حریم دنا دیکھائے، خدا کو حبیب خدا دیکھائے، خدا کو حبیب خدا دیکھائے، اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا۔ یہ کل کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کو یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، جو خود جا کے اپنا خدا دیکھائے۔ اور یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا ہے۔ اب اس رستے پر جنہوں نے چلنا تھا وہ اولیاء اللہ ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریک کا تعین فرما دیا کہ میں جسمانی معراج کر کے آیا ہوں، اور میری امت کو اللہ اس معراج کے صدقے روحانی معراج عطا فرمائے گا۔ سو اس امت میں ایسے ہزاروں اولیاء کرام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار رب کا دیدار ہوا ہے، جو ریکارڈ میں ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہوا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ مشہور روایت ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 75 بار دیکھا۔ تو یہ اس وقت دیکھا جب ابھی وہ جوان تھے اور حدیث کا کام کر رہے تھے، وفات تک پھر پتہ نہیں کتنی بار دیکھا۔ تو کتاب میں ایک روایت ایک بار درج ہو گئی، آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بتایا کہ بھئی اب تک میں 75 بار دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس 75 بار ہی دیکھا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری جاگتے ہوئے حاضری ہوتی تھی تو میں عرض کیا کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام جواب فرمایا کرتے تھے وعلیک السلام یا شیخ الحدیث۔ اور یہ ساری فنی علمی ضرورت ہوتی تھی کہ جب میں حدیث کی تحقیق کر رہا ہوتا تھا اور کتابیں کنگال لی، محدثین سے کنسلٹ کر لیا اور نتیجہ نہ نکلا، تو پھر مجھے طلب اور تڑپ ہوتی کہ کاش میں خود حدیث والے سے پوچھ سکتا۔ تو میری شدت طلب کی تکمیل و تسکین کے لیے صاحب الحدیث خود جلوہ گر ہو جاتے، تو یہ ٹائٹل دیا یا شیخ الحدیث۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فیضان جو امام سیوطی پر تھا، جو ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ اور ان کے مستفیدین ان کے حلقے میں بیٹھتے تھے، ان کو اپنے استاد کے واسطے سے یہ فیضان رسالت ملتا تھا۔ اور امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم 8 دوست ایسے تھے جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری شریف پڑھی۔ اب یہ والا محدث جو بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے آ رہا ہے، جب وہ آ کے اپنے شاگرد کو پڑھائے گا تو اس کی تعلیم میں اور ایک محض ٹیکسچول اور ایک لٹرل اپروچ رکھنے والے عبارت خان کی نسبت اس محدث کا فیض اور طرح کا ہوگا۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں
اس امت کے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے ولی کی ہر کرامت حقیقت میں امت کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، اور جتنا نبی با کمال ہو اتنا امت کا ولی با کمال ہوتا۔ اگر نبی سلیمان ہو علیہ السلام تو امت کا ولی آصف بن برخیہ ہوتا ہے، اور نبی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو امت کا ولی غوث اعظم ہوتا ہے، امت کا ولی گنج بخش ہوتا ہے، امت کا ولی غریب نواز ہوتا ہے، امت کا ولی با یزید بستامی ہوتا۔ تو اولیاء اللہ جو اس امت کے ہیں ان کے کمالات کی نوعیت مختلف ہے۔ جو جامع الکمال اولیاء ہیں صرف ان تک محدود رہ کے ہم بات کرتے ہیں۔ کچھ ایک امام ایسا ہے جس نے علم میں بڑا نام پا لیا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عمل میں بڑا کمال پایا، کچھ ایسے ہیں انہوں نے اخلاص میں اور روحانیت میں بڑی منزلیں طے کر لیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان تینوں میدانوں میں کمال حاصل کیا۔ اور یہ تین چیزیں جب سمٹتی ہیں کمالات کی دنیا میں تو یہ تین کیٹیگریز بنتی ہیں۔ پہلی ہے علم، دوسری ہے عمل، اور تیسری ہے اخلاص۔ علم سے مراد ہے اس صوفی کی، اس ولی کی، اس درویش کی فکر اور اس کا تھاٹ، جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں ریاضت سے، زہد سے، مجاہدات سے، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کے نتیجے میں جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے، جو بندہ اس کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے اس پر اس کا علم۔ عالم میں اور صوفی میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ عالم جب بولے تو علم پہنچتا ہے، کنورٹ ہوتا، لیکن صوفی جو ہوتا ہے نا اس کے وجود سے علم ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ حضرت رومی کہتے ہیں علم حق در علم صوفی گم شود، ان سخن کے باور مردم شود۔ وہ کہتے ہیں جو سارے علوم ہیں یہ جب صوفی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اس کے علم کا جز بن جاتے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، عام آدمی کو پھر سمجھانی پڑتی ہے لفظوں میں ڈھال کے۔ حضرت احمد بن مبارک سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ یہ مفتی اعظم مصر تھے، اور شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امی تھے، اپنے وقت کے غوث تھے، جن کو اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی سیدی عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں۔ آپ جب مفتی اعظم مصر آپ کے مرید ہوئے، چونکہ وہ عالم تھے، مفتی تھے، صاحب افتاء تھے، تو پھر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے شیخ سے کچھ علمی استفادہ بھی کیا جائے۔ الابریز جو کتاب ہے یہ ملفوظات انہوں نے ہی مرتب کی اپنے شیخ کے، تو سوال کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں سوال کرتا تو آپ فرماتے کہ وہ بتاؤں جو امام ترمذی نے شمائل میں لکھا ہے، یا وہ بتاؤں جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے، اور یا وہ بتا دوں جو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہتے حضرت سارے ہی بتا دیں مجھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں امام سیوطی کی کتاب ہے ایک موضوعات فی الحدیث پہ، درر المنتصرہ، وہ اپنی بغل میں رکھ کے لے گیا، تو میں نے اس سے متعلق ایک سوال کیا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے، تم نے امام سیوطی کی کتاب نہیں پڑھی؟ یہ سیوطی نے بھی لکھا یہ حدیث نہیں ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ حدیث میری نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک فیض ہے جو اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کو پہنچتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں محبت کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ، سب مشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو بات سنائی کہ اللہ والے نے تجھے نہیں دیکھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اللہ والے کو دیکھنا بھی کوئی کم چیز نہیں ہے. اللہ کے ولی کو دیکھنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ولایت کی تعریف یہیں سے شروع کی ہے. جب صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے آ کے پوچھا نا کہ من اولیاء اللہ ہے یا رسول اللہ، یہ آیات جب اتری ہیں، اولیاء کی سادگی اس درجے کی ہوتی ہے، اور کمال ولایت جب کسی کو ملتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. حضرات مشائخ نقشبندیہ نے اس سلوک کو جو سمجھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سلوک جو ہے، ایک گھڑی ہے سامنے آپ کے، تو یہ منزل 6 سے 12 اور 12 سے پھر 6 پہ آنے کا نام ہے. یہ جو 6 سے 12 پہ گیا ہے تو یہ عروج ہے، اور 12 سے واپس پھر 6 پہ آیا تو یہ نزول ہے. اب وہ مکمل ہو گیا ہے، اب یہ تکمیل ہو گئی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 7 پہ جا کے رک جائے اس کی سوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 8 پہ سٹاپ کر لے، 9 پہ کر لے، 10 پہ، کوئی حد ہے تو 12 پہ رک جائے. جیسے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول علامہ اقبال نے نقل کیا اپنے خطبات میں. انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور تو معراج پہ جا کے آ گئے، اگر میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. اب یہ عوامی اپروچ، عوام کی اپروچ، ولی کی اپروچ، اور خواص کی اپروچ، اور نبی کی اپروچ، وہ اس قول کی کسوٹی میں ہم پرکھ سکتے ہیں. ولایت یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں جاؤں اور پھر نہ آؤں، اور نبوت یہ ہے کہ میں جاؤں اور سب کچھ لے کے واپس اپنی امت کے پاس آؤں اور اس کو دوں تاکہ جانے کا مقصد پورا ہو. اس کو کہتے ہیں نزول. وہ کمال جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ آگے اسے منتقل ہی نہیں کر سکتے تو آپ کے کمال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ چاہے غوث ہوں، کتب ہوں، جو مرضی ہوں. سب سے بڑی خوبی ولایت کی یہ ہے کہ آپ کا فیض متعدی ہو. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذات میں، محبت میں، کمالات میں، خدمت میں فنا تھے، حضرت صوفی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جب سے میں نے انہیں دیکھا، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، ان کو میں نے فکر مجدد میں غرق پایا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ہم جو مشائخ نقشبندیہ مجددیہ ہیں، ہمارا فیض انعکاسی ہے. جو ہماری رینج میں آ جائے، صرف رینج میں آ جائے، ہماری حدود میں آ جائے، تو ہم نہ بھی بول لیں، خاموش بیٹھے رہیں، تو بھی فیض دوسرے کو پہنچ جائے. یہ فیض ہے انعکاسی. پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ 4 طرح کے فیض ہیں ان کے، نقشبندی مشائخ کے. تو اس میں سے کہتے ہیں جو چوتھی قسم ہے وہ توجہ اتحادی ہے. 4 طرح کی توجہ یہ اپنے مریدوں پہ ڈالتے ہیں. ایک توجہ ذاتی ہے، ایک توجہ فعلی ہے، ایک توجہ روحانی ہے، اور ایک توجہ اتحادی ہے. کلائمیکس یہ ہے کہ جب کبھی کیف میں آ جائیں، موج میں آ جائیں، اور ادھر سے بھی طلب کی شدت انتہا پہ ہو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ نان بھائی کو باقی باللہ بنا دیں. وہ جو نان بھائی کو باقی باللہ بنایا تھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ وہ اصل میں تسلسل تھا غار سور والی توجہ کا. وہ غار سور میں جو صدیق اکبر کو ملی تھی نا، وہ توجہ اتحادی تھی. اور وہ توجہ اتحادی ایسے ہی عمر فاروق نہیں کہتے تھے صرف 1 دن دے دو اور سارا لے لو. کیونکہ غار سے جب نکلے تھے، جیسے وہ حجرے سے نان بھائی اور باقی باللہ نکلے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. یہ تو گھنٹے 1.5 کی بات تھی. وہاں 3 دن اور 3 رات ایک ہی غار میں رہے.
تو وہ مدینے کی باؤنڈری پہ جب گئے ہیں تو مدینے والے پہچان نہ سکے کہ اس میں صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے، ایسا رنگ چڑھا۔ تو اس فیض کی مختلف اس کی نوعیتیں ہیں، مختلف اس کی ورائٹیز ہیں کہ آپ کیسے شیخ کو دیکھتے ہیں اور شیخ آپ کو کیسے دیکھتا ہے۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں بڑا حیران تھا اس بارے میں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ جس نے مجھے صرف دیکھ لیا وہ جنتی ہے۔ تو کہتے مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی نہیں ہے۔ ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، عتبہ نے بھی دیکھا ہے، شیبہ نے بھی دیکھا ہے، امیہ بن ابی خلف نے بھی دیکھا، عبداللہ بن ابی نے بھی دیکھا، وہ تو سارے جہنمی ہیں۔ تو امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی؟ تو اس کی خوش بختی تھی کہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو میسر تھے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کے شیخ کا یہ قول ہے، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ تو آپ نے فرمایا پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا جی بایزید بسطامی کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں کس کس نے دیکھا ہوگا، کیسے کیسے لوگوں نے دیکھا ہو۔ تو کہنے لگا کہ جب ابو جہل ابو لہب دیکھنے کے باوجود جنتی نہیں ہے تو بایزید کو دیکھنے والا ہر بندہ جنتی کیسے ہو سکتا؟ تو ابو الحسن خرقانی نے فرمایا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تھا؟ کہنے کہ یہی تو اصل حجاب ہے، یہی پردہ تو ہٹانا ہے۔ ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو نہیں، محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا۔ اس نے تو اپنے جیسا بشر سمجھ کے دیکھا تھا، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے دیکھا تھا، اس نے اپنی برادری کا ایک فرد سمجھ کے دیکھا تھا، اپنے جیسا ایک بشر سمجھ کے دیکھا تھا۔ جو شخص محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر دیکھ لے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو بایزید بسطامی نے بھی یہی کہا کہ جس نے ہمیں دیکھ لیا، جس نے ہمیں دیکھ لیا اپنے جیسا سمجھ کے نہیں، اللہ کا ولی اور دوست سمجھ کے دیکھ لیا تو پھر جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا ہر بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انت مع من احببت، اس عرابی کو یہی کہا جس سے تو محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ امام سخاوی رحمت اللہ نے لکھا جس شخص نے دنیا میں کسی بزرگ کے حالات پر کوئی کتاب اس کی سوانے پر لکھ دی، اس کی سیرت لکھ دی، اس کے حالات لکھ دیے، قیامت کے دن اللہ اس لکھنے والے کو اس بزرگ کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ذرا اس قول کی روشنی میں آپ صوفی غلام سرور صاحب کو دیکھا کریں اور ان خوش نصیبوں کو دیکھا کریں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے دنیا میں اللہ والوں کے حالات پر اور خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید اپنے پیر کی جو سب سے بڑی خدمت کرتا، سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کی تعلیمات کو تحریر میں لا کر محفوظ کر کے آگے منتقل کر۔ مشائخ چشت نے اس لیے اس روایت کو زندہ رکھا، ہر بڑے شیخ نے اپنے شیخ کے ملفوظات کو قلم بند کیا، محفوظ کیا اور آگے منتقل، اس فیض کو آگے چلایا، کیونکہ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو مرید رو رہے تھے پاس بیٹھ کے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور اب جدائی کا وقت آ گیا، کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو اور آپ کی صحبت کو اور آپ کے فیض کو؟ فرمایا خدا کے بندو، اللہ والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ تو فرمایا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ فرمایا اگر ہم جا رہے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی ہماری یاد ستائے ہماری کسی بھی کتاب کا کوئی ورقہ کھول کے پڑھ لینا، ہم وہیں ہوں گے تمہارے ساتھ۔
رب کریم نے فرمایا نا انا جلیس مع من ذکرنی، فرمایا جہاں میرا ذاکر بیٹھا ہوتا ہے میں ساتھ ہی ہوتا ہوں. حدیث قدسی ہے. تو رومی نے اس کا ترجمہ کر دیا، فرمایا کہ تمہیں خدا نہ مل رہا ہو، اللہ نہ مل رہا ہو تو کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی لگا لو جا کے، کیونکہ اللہ تو وہیں ہوتا ہے جہاں اللہ والا ہوتا. اور یہ اللہ نے خود فرمایا اللہ کے دوستوں کی دوستی وہ آسان ترین راستہ ہے، اس سے زیادہ کوئی شارٹ کٹ اور کوئی آسان راستہ اللہ تک جانے کا نہیں. سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے التصدیق لطریقنا ولایتن، جس نے صدق دل سے ہمارے تصوف و طریقت کی تصدیق کر دی اللہ اسے بھی ولایت دے دیتا. کیونکہ جو شخص جس سسٹم کو مانتا نہیں ہے اسے وہ سسٹم کبھی فیض نہیں دیتا. ایسا ہو سکتا ہے کوئی سائنس کا منکر اور سائنسدان بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی کمپیوٹر کا منکر ہو اور سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی منکر ولایت ہو اور ولی بن جائے؟ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے پیر کا کہ جب مرید اس کے پاس آئے تو اس کو سب سے پہلے عقیدہ سکھا دے. اور آپ کا شہرہ آفاق قول ہے جس پر میں سمجھتا ہوں لاکھوں ہزاروں تصوف کی کتابیں قربان کی جا سکتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں ولایت کا ہر کمال دے دے، 1000 سال کے مجدد کا قول ہے یہ، اگر اللہ ہمیں ولایت کا ہر مرتبہ ہر کمال دے دے اور عقیدہ اہل سنت نہ دے تو ہم سمجھیں گے ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں. اور اگر عقیدہ اہل سنت و جماعت دے دے اور ولایت کا کوئی مرتبہ نہ دے تو ہم سمجھیں گے ہم فائدے میں ہیں. یہ بنیاد ہے، کیونکہ اس سے مشروط ہے ولایت کا ہر مرتبہ، روحانیت کا ہر کمال عقیدہ اہل سنت و جماعت سے مشروط ہے. یہاں سے آپ آغاز کریں گے. اب اس قول کی روشنی میں ایک بات طے ہے کہ جس کے پیر کے پاس عقیدہ صحیح ہے وہ مرید خوش نصیب ہے. اس کے بعد پھر عمل ہے، اور عمل کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک ہے تبلیغ سے، ریاضت سے، مجاہدے سے، اور دوسرا ہے نگاہ سے، نظر سے، اور وہی جو میں نے ریفلیکشن اور انعکاس کہا ہے اس سے. وہ بہت ہی آسان ہے. امام عبد الوہاب شارانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اگر شیخ کامل خود عالم ہو اور مرید عالم نہ ہو تو چونکہ فیض تو اس کے سینے سے ہی جانا ہے نا، تو اگر اس کے پاس کوئی گاڑی چلانے والا گاڑی بھی مسلسل بیٹھنا شروع کر دے، تو ہم بچپن میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے اسکول میں، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. وہ ٹوٹی کے نیچے ایک ایک قطرہ بھی فرش پہ، چپس کے فرش پہ بھی پڑتا رہے نا تو اس میں بھی تھوڑا سا سوراخ ڈال دیتا ہے. تو ہمارے قریب کے بزرگ تھے علامہ سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ وہاں بڑے بڑے مفتی جہاں کے فیض یافتگان میں نام لینے شروع کروں تو شیخ حضرت علامہ غلام علی اکاڑوی اور فقیہ اعظم حضرت مولانا نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بعد پھر ایک لمبی لسٹ ہے. ایک گاڑی بابا بھی وہاں آ کے بیٹھتا تھا سید صاحب کی چوکھٹ پر. وہ جب اپنی شام کو عصر کے وقت گڈ چھوڑتا تو آ کے سید صاحب کی خدمت میں بیٹھتا تھا. تو بڑے بڑے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ ہم اس بابے گاڑی سے اس لیے گھبراتے تھے کہ یہ ہم سے کوئی مسئلہ نہ پوچھ لے، اور ہم نے کوئی پوچھنا ہوتا تو بابا گاڑی ہمیں بتا دیتا تھا، کیونکہ وہ کلاس پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ استاد کو پڑھنے آتا تھا. وہ سید صاحب کی چوکھٹ اندر بھی داخل نہیں ہوتا تھا ادب کی وجہ سے کہ میری وجہ سے کوئی خلل بھی نہ پڑھنے پڑھانے افتاح میں پڑے. جو ان کے بس وہ جو دہلیز ہوتی ہے نا اس پہ بیٹھا رہتا تھا اور سنتا رہتا تھا اور غور کرتا رہتا تھا کہ بابا جی کیا کہتے ہیں. اور وہ مسائل کو
اپنے اندر اتارتا جاتا تھا۔ اگر تو شیخ واقعی صاحب علم ہو تو امام شارانی فرماتے ہیں چاہے تو توجہ اتحادی ڈال کے امی کو بھی ایک ہی مجلس میں عالم بنا سکتا ہے۔ یہ بھی صوفیہ کرام کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، ایک بزرگ تھے، گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو گرمی تھی، ایک مرید ہاتھ والا پنکھا لے کے ہوا دے رہا تھا، تو ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا جی بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو بیٹھا ہے کس کو ہوا دے رہا ہے؟ کہ جی آپ کو۔ تو فرمایا تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ کہ جی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ فرمایا یہی فائدہ ہوتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھ، جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے نا تو کبھی کبھی اس پر بھی ایک اس کا ہوا کا جھونکا پڑ جاتا ہے جو اس ہوا کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت کی ہوا جب چلتی ہے ہم القوم لا یشکا جلیسہم کا فیض بانٹتی ہے کہ جو ان ذاکروں شاغلوں اور ان محبوں اور عاشقوں کے پاس بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو بھی ہم خالی جانے نہیں دیتے۔ تو ولی کی مجلس کا جو سب سے بڑا اور سب سے مختصر ٹائم میں ملنے والا فیض ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا جب ان کے چہرے پہ تیری نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آ جائے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے جو قیمتی طریقہ ہے، یہ جو ہم تسبیح دانے پھینک رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم گنتی کاؤنٹنگ حساب سے شعور سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد الہی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب ذاکر کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے منہ سے اللہ نکلے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میرے منہ سے اللہ نکل گیا ہے۔ حضرت خاقانی نے کہا تھا پس 80 سال ایمانہ محقق شد بخاقانی کہ یک دم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی۔ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کی حکومت و تخت ایک طرف اور ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں گزر جانا وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دوستوں کی دوستی، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔